دیکھیے صدقہ فطر جو ہے رقم کے لحاظ سے، پیسوں کے لحاظ سے علماء نے جو بنایا ہے وہ 320 روپے فی بندہ ہے، مگر یہ انہوں نے ایک ایوریج ریٹ نکالا ہے۔ آپ لوگوں کے چونکہ ماشاءاللہ گھر کی گندم ہوتی ہے، تو آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ 320 روپے زیادہ ہے، ہمارے علاقے میں کم بنتے ہیں 2 کلو میں سے 80 گرام کم، یا مطلب آسانی کے لیے سمجھ لو بھی 2 کلو گرام، 80 گرام کم نہ بھی کریں، 2 کلو گرام گندم ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو کم بنتا ہے 320 سے، تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ لوگ گندم کے حساب سے ہی دے دیں، یعنی کہ سیدھی سیدھی گندم ہی دے دیں صدقہ فطر کے طور پہ، فی بندہ 2 کلو گرام دے دیں۔ سمجھ رہے بات کو؟ 5 افراد ہیں، 10 کلو دے دیں۔ 20 افراد ہیں، 2 کلو کے حساب سے 1 من یعنی 40 کلو گرام وہ گندم آپ صدقہ فطر کے طور پہ ادا کر دیں۔ اب ظاہر ہے گندم کا موسم بھی ہے، گندم تو سارا سال ضرورت بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ماشاء اللہ دیہات میں تو عام طور پہ پڑولے ہوتے ہیں، وہ بڑا سا وہ جی بنا ہوتا ہے اس کا میٹل کا، تو اس میں وہ دانے ڈال لیتے ہیں اور ماشاءاللہ پھر تھوڑے تھوڑے کر کے نکال کے اس کو پسوا لیتے ہیں یا گھر میں پیس لیتے ہیں، تو اس سے پھر روٹیاں پکتی ہیں اور سارا سال ماشاءاللہ وہ کام آتی ہیں۔ تو بات کا یہ ہے کہ گندم جو ہے وہ آپ صدقہ فطر کے طور پہ ڈائریکٹ دے دیں، یوں آپ کے پیسوں کی ٹھیک ٹھاک بچت ہو سکتی ہے میرے حساب سے۔ پھر بھی مطلب آپ لوگوں کو زیادہ اندازہ ہوگا کہ کیا ریٹ ہے آپ کے علاقے میں گندم کا۔ تو اصل اس میں شرعی مسئلہ 2 کلو میں سے 80 گرام کم گندم کا حساب ہے، تو جو بھی اس کا ریٹ بنتا ہے اس کے حساب سے صدقہ فطر رکھا گیا ہے۔ میں یہاں UK میں ہوتا ہوں، ویسے تو الحمدللہ فیصل آباد جڑاں والا کے گاؤں سے میں بلونگ کرتا ہوں، تو گندم وغیرہ ہوتی ہے گھر میں بھی، مگر مجھے اتنا اندازہ نہیں ہے چیزوں کے ریٹس کیا ہیں آج کل، کیا کیا حساب ہے۔ یہاں UK میں 5 پاؤنڈ رکھا گیا ہے، جو کہ زیادہ ہے میرے حساب سے۔ یہاں پر 2 کلو گندم کا جو ریٹ ہے وہ شاید 3.5 پاؤنڈ یا حد ہے 4 پاؤنڈ بنے گا، مگر وہ علماء نے ایسے مطلب ایک اچھی کوالٹی کہہ لیں یا مطلب ایک ایوریج کوالٹی کی گندم کا حساب لگا کے 5 پاؤنڈ رکھ دیا، تو چلو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو بھی اللہ کی راہ میں چلا جائے اچھا ہی ہے۔ تو آپ لوگوں نے چونکہ خصوصیت کے ساتھ یہ سوال پوچھا ہے اور فیملی گروپ میں اس کو آڈیو کو چلانا ہے، تو میں نے جو اصل بات ہے وہ آپ کو عرض کر دی ہے۔ اب آپ جیسے مناسب خیال فرمائیں، چاہیں تو جیسے علماء نے فرمایا ہے 320 روپے صدقہ فطر دے دیں، چاہے تو 2 کلو یا 2 کلو میں سے بھی 80 گرام کم گندم وزن کر کے وہ اللہ کی راہ میں دے دیں۔ دینا کس کو ہے؟ اسی کو جس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یعنی کہ غریب کسی کو دے دیں گے تو آپ کا انشاءاللہ تعالی ادا ہو جائے گا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، جس رشتہ دار کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اس کو صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں، اور رشتہ داروں میں والدین ان کے والدین کو نہیں دے سکتے، اسے کہتے ہیں اصول، اپنے اصول، اور فروع یعنی کہ اپنی اولاد اولاد کی اولاد نیچے تک نہیں دے سکتے۔ تو میاں بیوی جو ہیں وہ ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے۔ تو یہ 3 رشتے ہیں، صرف 3 رشتے ہیں جن کو نہیں دے سکتے، باقی آپ کسی بھی رشتہ دار کا نام لیں، کسی رشتے کا نام لیں، اس کو دے سکتے ہیں، بھائی، بہن، چچا، تایا، ماموں، خالہ، پھوپھی، پھر ان کی اولادیں، مطلب کوئی بھی رشتہ آپ سوچ لیں، حتیٰ کہ ساس، سسر، اچھا بیٹے کو نہیں دے سکتے، بہو کو دے سکتے ہیں، بیٹی کو نہیں دے سکتے نا، داماد کو دے سکتے ہیں۔ اچھا جس کو دے دیا ہے نا آپ نے زکوٰۃ یا فطرہ، وہ جیسے مثال کے طور پہ آپ نے مجھے دیا، آپ نے مجھے 1000 روپیہ صدقہ فطر کے طور پہ دیا،
جب میں نے پکڑ لیا اب وہ میرے لیے ایک نارمل مال ہو گیا، بالکل حلال مال جیسے ہوتا نا، زکوٰۃ نہیں ہے وہ ایک نارمل مال ہے۔ میں چاہے جہاں بھی خرچ کروں اس سے، چاہے میں کسی سید صاحب کو پیش کروں یا اپنے گھر والوں کو یا کسی امیر کو پیش کروں، چاہے وہ مطلب وزیر اعظم کو میں ناشتہ کرا دوں، ایک بات کر رہا ہوں، تو بات کا یہ ہے کہ وہ پھر پیسہ ایک صاف پیسہ بن جاتا ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ میرے لیے تو وہ صدقہ ہوا واجبہ، مگر میں کسی کو دوں تو وہ نافلہ ہو جائے گا، تحفہ ہو جائے گا۔ تو ایک خاتون کا واقعہ بھی ہے حدیث پاک میں، اس کو صدقے کے طور پہ گوشت ملا، اس نے وہ پکا ہوا تھا پہلے سے، جب پکا کے اس نے پیالہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا کہ آپ نوش فرمائیں۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ تو صدقے کا گوشت ہے، آپ کے لیے صدقہ حرام ہے۔ تو آپ نے جو جواب ارشاد فرمایا اس کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ اس کے لیے صدقہ تھا، ہمارے لیے ہدیہ ہے، تحفہ ہے۔ اب دیکھ لیں، ہوگی لائف آسان بھائی۔ جو اللہ پاک نے ہمیں صدقہ فطر دینے کا حکم دیا ہے، ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور فصلوں کا عشر کا بھی حکم دیا ہے نا۔ عشر پتہ ہے نا، 100 بوری گندم اگر آپ کی ہوئی ہے تو 10 بوری گندم اس کا عشر بنتا ہے۔ 10 بوری ایسے کلیجہ آتا ہے نا، وہ منہ کو آتا ہے کلیجہ نا، اے بندہ دل پہ ہاتھ رکھ کے بات کرتا ہے۔ ہاں جی بالکل 10 بوری۔ تو یہ خرچے نکالنے سے پہلے، اچھا ٹھیکہ اور مطلب حصہ جو بھی ہے نا وہ نکالنے سے پہلے، مطلب جتنی فصل کے آپ مالک ہیں اتنی فصل کا عشر آپ نے دینا ہے۔ عشر تبھی ہوتا ہے کہ سال کا اکثر حصہ نہر کا پانی ہو، اور اگر ٹیوب ویل سال کا اکثر حصہ چلاتے ہیں تو پھر نصف عشر ہے، 100 میں سے 5 بوری، 5%، عشر ہوتا ہے 10%۔ اچھا جی آپ کہیں گے او جی مولوی صاحب یہ تو بڑا مشکل ہو گیا۔ بھی مشکل کیا ہے، آپ کے بہن بھائیوں میں اگر کوئی مستحق ہے تو اس کے گھر بھیج دیں 10 بوریاں، اور ویسے بھی ہو سکتا آپ دیتے ہوں گے تو چلیں جو عشر کی نیت سے دے دیں۔ آپ کے بہن بھائی ماشاءاللہ سارے سوکھے ہیں، اللہ اکبر، اللہ کا شکر ادا کریں، محلے میں کسی غریب کو دے دیں، گاؤں میں شہر میں کسی غریب کو دے دیں، سب کا بھلا سب کی خیر، آپ بھی کھائیں وہ بھی کھائیں، موجیں کریں۔ تو یہ اللہ کی رحمت دیں گے تو انشاءاللہ تعالی برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ بہرکیف یہ میں نے آپ کو زکوٰۃ، عشر اور صدقہ فطر کے حوالے سے چند باتیں بطور ترغیب عرض کر دی ہیں۔ امید ہے انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ باتیں اچھی لگی ہوں گی۔ مزید جب بھی کوئی بھی سوال آپ نے پوچھنا ہو بذریعہ واٹس ایپ میسج میرے اس نمبر پہ آپ میسج کر سکتے ہیں، پلیز کال نہ کیجیے، صرف میسج کریں 00447853292843۔ خیر خواہ اہل سنت شاہد بریلوی UK۔ اس جواب کو اور جو بھی میرے جوابات ہوتے ہیں سبھی کو شیئر کرنے کی بھی اجازت ہے، اور جو جہاں اپنے مطلب یوٹیوب چینل بنائے ہوتے ہیں یا گروپس بنائے ہوتے ہیں، جب چاہیں جہاں چاہیں شیئر کریں، میری طرف سے ہر وقت اجازت ہوتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔